من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الفلق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں وقاص کے والدہ کو، والد کو، رشتہ داروں کو، مولانا عامر صاحب کو اور سب رشتہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی نام ہے. قرآن کریم پڑھنا اور پھر حفظ کرنا یہ بہت بڑی سعادت اور خوشبختی کی علامت ہے. اگر ہمارے چھوٹے، ہمارے بچے قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہو کر قرآن کریم صحیح تلفظ اور صحیح لہجے کے ساتھ ناظرہ پڑھے، حفظ کرے، تو والدین کے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور نہیں ہو سکتی. اور قرآن کریم کی تعلیم اور تعلم سے وابستگی ظاہر ہے کہ یہ دینداری کی دلیل ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے، بے دینی میں نہیں رکھی. بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی خوشبختی ہے اور بشارت ہے والدین کے لیے شفاعت کا کہ قیامت کے دن بروز قیامت یہ 10 بندوں کی شفاعت بھی کر سکے. قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے اٹھایا ہے اور یہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ قیامت کی صبح تک یہ معجزہ قائم اور دائم رہے. قرآن کریم میں کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس میں ترمیم اور تحریف نہیں کر سکتی. اور دلوں سے کدورتیں ختم کرنے والی کتاب وہ قرآن کریم. حدیث میں ہے کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید.
کہ دلوں کو زنگ لگتی ہے، جیسا کہ لوہے کو زنگ لگتی ہے، اور یہ سیقل ہوتی ہے، ریگمال ہوتی ہے قرآن کی تلاوت سے اور اللہ کی ذکر سے۔ تو ہمارے دلوں کی کدورت ختم کرنے کا ذریعہ، رشد و ہدایت کا ذریعہ، برکت، سعادت، بشارت کا ذریعہ وہ قرآن کریم ہے۔ گھروں میں برکت کا ذریعہ، کاروبار میں برکت کا ذریعہ، ہدایت کا ذریعہ وہ قرآن کریم ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی بجائے گانوں کی، فلموں کی، ڈراموں کی آوازیں ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے اور گھروں میں برکت نہیں ہے اور کاروبار میں برکت نہیں ہے اور دل خفا ہے اور دماغ رنجیدہ ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، فلاں ہے۔ کیوں نہیں ہوگی؟ جب ہمارے گھروں میں اللہ کے کلام کی بجائے قرآن کریم کی برکات سے ہم محروم ہو کر گانوں اور ڈراموں میں لگ جاتے ہیں، تو پھر دلوں کی کدورتیں کیسے ختم ہوگی؟ پھر گھروں میں برکت کیسے آئے گی؟ تو ہمیں قرآن کریم کے ساتھ، یہ اللہ کا کلام ہے، پورے عالم انسانیت کے لیے ایک رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف واللام حرف والمیم حرف۔ اب ایک آیت میں کتنے حروف ہوتے ہیں اور ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ تو دنیا میں قرآن کریم کی جو سعادت ہے، خوشبختی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر جو کدورت ہے، دل کے اندر جو حسد ہے، روحانی امراض ہے، اور یہ دل اگر ٹھیک ہو جائے نا تو پورا جسم آپ کا ٹھیک ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی جسدک مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ آپ کے دل میں ایک لوتڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے۔ فرمایا الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اور دل کو زنگ لگتی ہے اور زنگ زائل ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے۔ جب ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں تو جس طرح لوہے کو زنگ لگ جائے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ یہ جو دل ہے یہ ایمان کا محل ہے۔ ایمان کوئی پاؤ دماغ میں نہیں ہوتا، ایمان کا محل جو ہے، جگہ جو ہے وہ دل ہے۔ دل کی صفائی ستھرائی، زنگ اور ختم کرنے کے واسطے، رگمال ختم کرنے کے واسطے یہ قرآن کریم ہے، اللہ کی ذکر ہے۔ لیکن جب ہم نہ ذکر کرتے ہیں نہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، دلوں کے اندر دل کی جو کدورت ہے، جو خباثت ہے، جو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ ایک داغ لگ جاتا ہے، پھر پورا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے۔ ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، شقاوت ہے، ہم بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے، بانجے کو بانجا نہیں سمجھتے، بہن کو بہن نہیں سمجھتے، نیک اعمال کی طرف ہماری رغبت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، اللہ کے کلام سے دور ہیں۔ قرآن ایک علمی مسئلہ ہے کہ قرآن حمزے کے ساتھ پڑھا جائے یا بغیر حمزے کے، دونوں ٹھیک ہے۔ اگر بغیر حمزے کے پڑھا جائے تو اس کا معنی قرن سے، قرن کا معنی اتصال، اتصال کا معنی ہے جوڑ۔ قرآن کریم کی صورتیں جڑی ہوئی ہے، آیاتیں جڑی ہوئی ہے، مضامین جڑی ہوئی ہے، دلیل دعویٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خالق و مخلوق کے درمیان جوڑ پیدا کرتا ہے۔
مخلوق کے درمیان جوڑ پیدا کرتا ہے، اور گانے جو ہے وہ منافقت پیدا کرتے ہیں۔ گانا بجانا جو ہے ینبت النفاق، الغنا ینبت النفاق، یہ گانا بجانا دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ آج ہم معاشرتی طور پر ادب احترام سے محروم، چھوٹے بڑے کے تمیز سے محروم، خدمت اور جذبہ خدمت سے محروم، اسی لیے ہے کہ ہمارے دل جو ہے وہ پتھر بن گئے، دلوں میں نرمی نہیں رہی، دل ہمارے نیک اعمال کی طرف میلان نہیں کرتے، رغبت نہیں ہے۔ نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، صدقہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں کدورتیں ہیں۔ کدورتیں ختم ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے۔ تو ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں، گھروں میں نہیں پڑھتے، خود نہیں پڑھتے، بچوں کو نہیں پڑھاتے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے نتائج جو ہے ہمارا دل تو پھر کیا ہے، خالی ہے، ہوگا کیا؟ وہ فارسی میں کہتے ہیں خانے خالی، دل خالی جو گھر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، وہ دیو جو ہے وہ گرفتار میں شود، وہ دیو پکڑتا ہے اس کو۔ لہذا ٹائم بھی کم ہے، کھانا بھی تیار ہے، میں اتنی گزارش کروں گا کہ ہم گھروں میں یہ اہتمام کریں، اپنے بچوں پر، بیوی پر، گھروں میں کم از کم صبح کے وقت ہم سورہ یاسین پڑھنے کا اور ایک دو رکوع پڑھنے کا اہتمام کریں۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری اولاد میں بھی صلاحیت آئیں گی نیک اعمال کی، ہمارے کاروبار میں بھی اور ہمارے گھروں میں بھی انشاءاللہ خیر عافیت اور سالمیت پیدا ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم یا معلم آدم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا ویا ملہم الملائکۃ الہمنا۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن۔ اللہم ربنا اتمم لنا نورنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا رب العالمین ہمارے اولاد ہمارے لیے صدقات جاریات واقعات الصالحات فرما۔ یا رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال نصیب فرما۔ یا اللہ حرام لقمہ سے، حرام رزق سے ہمیں اور ہمارے اولاد کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں امن اور سلامتی مقدر فرما۔ یا رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔